اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نجف اشرف کی زیارات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک کی گفتگو میں ہم نے حرم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کو دیکھا ہے اور وہاں پہ موجود مقامات کا مشاہدہ کیا ہے، اور اب ہم حرم کو مکمل کرنے کے بعد حرم سے باہر جا رہے ہیں. اور حرم سے جب ہم باہر جاتے ہیں یا کسی بھی زیارت کے اسپاٹ پہ یا ہوٹل میں اسٹے کے بعد کہیں جاتے ہیں تو وہ زیارات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک پیدل زیارات اور ایک بائی روڈ زیارات. تو پیدل زیارات یعنی نجف کے اندر اندر آپ جتنا گھوم سکتے ہیں اپنی ٹانگوں کو استعمال کرتے ہوئے، تو وہ زیارات آج ہمیں انشاءاللہ طے کرنی ہیں. اور ویسے تو جو اس فوٹوگراف میں، اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ تقریباً 14 مقامات ہیں، لیکن ہم ان 14 سے زیادہ انشاءاللہ مقامات کی سیر کریں گے، ان کی زیارات کریں گے، اور ان کی لوکیشن یعنی وہ کہاں کہاں موجود ہیں یہ بھی دیکھیں گے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، تاریخی شواہد، واقعات، اور ہمارے لیے کیا مثالیں، عبرتیں ہیں. حرم مطہرہ امیر المومنین سب سے پہلے، اور یہ ہم کر چکے. اس کے بعد مقام امام زین العابدین علیہ السلام نمبر 2. نمبر 3 صافی صفا یمانی. نمبر 4 ہود و صالح علیہ السلام کی قبر مبارک، لیکن یہ ہم نہیں کریں گے آج، کیونکہ ہم اس کو وادی اسلام میں کور کریں گے جو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا. تو حرم مطہر امیر المومنین نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہم کر چکے، اور ہود و صالح ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو وادی اسلام میں شامل کر کے ان کی زیارات سے متعلق گفتگو کریں گے. نمبر 5 مسجد شیخ طوسی. نمبر 6 مرقد صاحب جواہر. نمبر 7 مرقد کاشف الغطاء. نمبر 9 مسجد ہندی و کتب خانہ آیت اللہ سید محسن الحکیم اور ان کی مرقد. پھر کتب خانہ امیر المومنین و مرقد علامہ حسین امینی. نمبر 11 بیت امام خمینی. نمبر 12 مرقد و مدرسہ آیت اللہ عبداللہ سبزواری. نمبر 13 مسجد شیخ انصاری. اور نمبر 14 کتب خانہ امام حسن علیہ السلام. تو یہ 14 اسپاٹس آپ کے سامنے ہیں. 14 میں سے ہم 12 کریں گے، 2 کیوں نہیں کریں گے اس کی وجہ ہم نے بتلا دی، لیکن اس کے باوجود اس سے ہٹ کر بھی، یعنی ان 14 یا 12 سے ہٹ کے بھی انشاءاللہ ہم زیارات کریں گے. جیسے بیت آیت اللہ سستانی اس میں ہے، لیکن جو 4 مراجع میں سے 3 جو ہیں، جیسے سعید الحکیم ہیں اور اسحاق فیاض ہیں، بشیر نجوی ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. اسی طرح دیگر چند اور زیارات بھی اس میں ہم شامل کریں گے، لیکن چونکہ یہ فوٹوگراف ہے اور فوٹوگراف میں بائی نمبرز ان کی نشاندہی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ جو میپ ہے، لوکیشن میپ، اس میں اسی طرح کے نمبر ڈلے ہوئے ہیں. تو آپ مثلاً یہ 14 آپ کے پاس زیارات ہیں، تو ان زیارات کے لیے آپ کو کہاں جانا ہے؟ ٹھیک ہے، قافلے آپ والے آپ کو لے کے جائیں گے، بہت اچھی بات ہے، ان کے ڈسپوزل پہ آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی اکیلے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کر لے گا. بعض اوقات قافلے والے بھول جاتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے، تو آپ ان کو یاد دلا سکتے ہیں، نشاندہی کر سکتے ہیں.
بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جاتے تو ہیں، کسی وجہ سے کسی دن دیر سے اٹھے یا کسی وجہ سے اس دن نہ جا سکے، مثلا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وادی اسلام نہیں جا سکے آپ. اب لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وادی اسلام نہیں گئے، ہماری تو زیارت چھٹ گئی. اب وہ بیچارے 5 دن نجف اشرف میں رہتے ہوئے وادی اسلام خود سے نہیں جاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے. اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے؟ شیخ توسی کے گیٹ پہ آپ جائیں، واکنگ ڈسٹینس پہ، جیسے روڈ اینڈ ہوگا سامنے وادی اسلام میں، آپ خود جا کے تھوڑا سا آگے جائیں، سیدھے ہاتھ پہ مرقد، ہود اور صالح علیہ السلام میں. کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے؟ تو یہاں یہ دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمت کر کے خود بھی، اور ویسے بھی قافلے والوں کے پاس ڈیزگنیٹڈ ڈیز ہوتے ہیں، لمیٹڈ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے پہلے سے ایک فارمولا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا وہ اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے وہ آپ کو 24 آور انگیج بھی نہیں کرتے. کبھی صبح ہوئی تو رات میں زیارت نہیں ہوئی، رات میں ہوئی تو صبح نہیں ہوئی، کبھی شام میں ہوئی، کبھی 2، کبھی 1 زیارت، کبھی جلدی آ گئے، اس طرح وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، جس وقت آپ نہیں جا رہے، یعنی صبح زیارت تھی، انہوں نے کہا کہ اب رات میں مجلس ہوگی، ظہر سے لے کے مغرب تک، ظہرین سے مغربین تک ہی آپ کو 4 گھنٹے 6 گھنٹے مل گئے، تو آپ ان زیارتوں کو ہو کے آ جائیں جو انہوں نے نہیں کروائے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مقام سے زیارت کر کے نکلتے ہیں تو وہ 1 یا 2 دن آپ کو فری چھوڑ دیتے ہیں. لوگ جو بیوقوفانہ حرکت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ. پورا دن 2 دن 3 دن جو ہے وہ شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، یا جتنا بھی ٹائم ملتا ہے عموماً لوگ یہی کرتے ہیں. مطلب بالکل ہول اینڈ سول انہوں نے قافلے والوں پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ جو وہ دکھائیں گے وہ ہم دیکھیں گے، جو نہیں دکھائیں گے ہم آنکھ بند کر لیں گے. شیخ توسی گیٹ پہ شیخ توسی کی مرقد ہے، اور شیخ انصاری سامنے ان کی وہ ہے مسجد، ان کی جو قبر مبارک ہم نے آپ کو بتایا، جیسے آپ باب کبیر سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، لیکن آپ نے قسم کھا رکھی ہوتی ہے. جب تک قافلے والے ہمیں انگلی پکڑ کے نہیں لے جائیں گے، مولانا صاحب انگلی رکھ کے نہیں بتائیں گے یہ صالح کی خبر ہے، یہ ہود کی خبر ہے، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، ہم اس وقت تک نہیں دیکھیں گے. تو یہ ناکارِ خدا را، آپ کے پاس میپ موجود ہے، آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، آپ کے پاس معلومات ہیں، تو آپ جتنے زیارات کر سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ قافلے والے کروا دیں گے اس لیے ہم نہیں کر رہے، پہلا کہ وہ قافلے والوں نے وہ نہیں کروائی تو وہ آپ سے چھٹ گئی، رہ گئی. تو ٹھیک ہے، آپ خود بھی کریں، قافلے والے اگر کرائیں تو وہ بھی، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی ایک ہی مرتبہ زیارت کرے. دیکھیں یہ جو 14 زیارات ہیں، ان کے جو اسپاٹس ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس کے بعد جو ہم اضافی آپ کو دیں گے وہ اسی میپ میں نقشے میں موجود ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 14 اسپاٹس آپ کے. یہ ہے نقشہ، یہ نقشہ آپ کو بالکل اسنیپ شاٹ لینا ہے آپ کو اپنے ذہن میں، اور اس کو یاد کر لینا ہے. میں اجمالی طور پہ آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ کون سی چیز کہاں پر ہے تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو. نجف کو ہم نے 4 میں ڈیوائڈ کیا ہے. مشراق اوپر نارتھ پول ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. جب بھی کوئی میپ جغرافی میں کسی بھی بک میں دکھایا جائے اوپر نارتھ پول ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اور نیچے جو ہے وہ ساؤتھ پول ہوتا ہے. اور آپ نے بچپن میں پڑھا بھی ہوگا، سیدھے ہاتھ پہ ایسٹ ہوتا ہے، الٹے ہاتھ پہ ویسٹ ہوتا ہے. تو یہ تو ایسٹ اینڈ ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ کی بات ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو نجف ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرانا نجف. یہ جو لائن ہے یلو، تقریباً سرکولر سمجھ لیں، ریکٹینگل اسکوائر جو بھی ہے، یہ پوری لائن کے اندر یہ ہے پرانا نجف. اور اس کے بعد جو بھی نجف ہے وہ ہے نیا نجف یا آؤٹ سائڈ نجف. تو وادی اسلام جو ہے وہ نجف کے اندر نہیں، نجف کے باہر ہے. ٹھیک ہے، نجف میں 4 محلے ہیں. مشراق نارتھ پول کی طرف سیدھے ہاتھ پر. اور اگر آپ باب کبیر سے انٹر ہو رہے ہیں، ہم نے بتایا تھا باب کبیر وہ باب ہے کہ جب آپ انٹر ہوں گے تو جب آپ مولا کی مرقد پہ جائیں گے تو آپ پائندی سے انٹر ہوں گے، اسی کو آپ اپنا 0 پوائنٹ یا ریفرنس پوائنٹ بنائیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سوق کبیر، سوق الکبیر، بڑا بازار، اور اسی حوالے سے دیکھیں لکھا ہوا ابھی بازار بزرگ. اور اسی نام کی وجہ سے، اسی بازار کی وجہ سے یہ جو گیٹ ہے، یہ والا گیٹ، یہ والا، دیٹ از کالڈ باب کبیر. یہی ہم نے آپ کو بتلایا تھا، یہیں سے انٹر ہونا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اس کو ریفرنس پوائنٹ 0 پوائنٹ بنا لیں ہم، تو ہم کیا کہیں گے؟ مشراق کا محلہ ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہے، براق ہمارے الٹے ہاتھ پہ ہے. ٹھیک ہے، مشراق کے ساتھ عمارہ اور براق سے آگے حویش. ٹھیک ہے، یہ ہے باب کبیر. باب کبیر کے سیدھے ہاتھ پہ ایک روڈ جاری ہے جو بالکل اکراس نجف ہے، فرام اینڈ ٹو اینڈ. شارع امام زین العابدین فرام
ایسٹ ٹو ویسٹ، ایسٹ سے چلے گی ویسٹ کی طرف یا ویسٹ سے چلے گی ایسٹ کی طرف، شارع امام زین العابدین، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ دوسری روڈ شارع امام صادق ہے بٹ دیٹ ول اینڈ اپ ایٹ حرم، حرم پہ اینڈ ہو جائے گی، پھر حرم سے جو روڈ چلے گی وہ شارع صفا کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 روڈیں ہیں، امام زین العابدین والی روڈ جو اینڈ ٹو اینڈ ہے اکراس دا نجف، شارع امام صادق ایسٹ سے لے کر حرم تک، اور شارع صفا جو ہے حرم سے لے کر اینڈ تک، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں نارتھ ٹو ساؤتھ جو روڈز آ رہی ہیں، شارع توسی نارتھ سے آ رہی ہے حرم کی طرف، ٹھیک ہے، اور شارع توسی ہی کی ڈائریکشن میں اگر آپ چلتے چلے جائیں تو دوسری طرف اگر آپ نکلیں گے تو وہ شارع رسول ہے، ٹھیک ہے۔ تو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جو روڈز آ رہی ہیں، شارع توسی حرم تک، اور حرم سے آگے شارع رسول، ٹھیک ہے۔ 3 اور 2 یہ 5 روڈز ہو گئی۔ اچھا، اب آ جائیں اطراف کی روڈ۔ مشراق کے اطراف جو روڈ ہے وہ شارع محیط، اور شارع رسول سے آگے ہے شارع بنات الحسن، اور اس سے تھوڑا سا آگے جا کے شارع مدینہ۔ یہ 4 جو محلے ہیں دیٹ از نجف، یہ ہے اولڈ نجف۔ اس کے بعد جو نجف ہے وہ نجف نہیں ہے، جدید نجف آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے مثلا جیسے یہ ہے جدیدہ، اٹ از ناٹ دا پارٹ آف نجف، اٹ از آؤٹ سائڈ نجف، ٹھیک ہے، یہ نجف سے باہر کا ہے۔ جیسے مسجد نبوی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ابھی جو موجودہ مسجد نبوی ہے وہ کسی زمانے میں مدینہ شہر ہوا کرتا تھا، اور اب جو مدینہ شہر ہے وہ مسجد نبوی سے آگے کا ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں سقیفہ مدینے سے باہر تھا، لیکن لوگ مسجد نہیں لے اندر تھا، اندر اب ہو گیا ہے، پہلے نہیں تھا باہر، پہلے نہیں تھا اندر، پہلے باہر ہی تھا۔ تو یہ نجف ہے، اور نجف یعنی وادی سلام جو ہے وہ نجف سے باہر ہے۔ اسی طرح جدیدہ اور باقی چیزیں یہ باہر ہیں۔ یہ جدیدہ جو ہے اس کے اس طرف، یعنی یہ جہاں پہ یہ آئیکن گرین رنگ کا بنا ہوا ہے واٹس ایپ کا، یہاں پہ سمجھ لیجئے ایک اور محلہ ہے جس میں ہم یہاں پہ نہیں شو کر سکتے، اس کو ہم کہتے ہیں جدیدہ ثانیہ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی آئے گا آگے کہ یہاں پہ مجتہدین وغیرہ کے گھر ہیں، پاکستانیوں کے مدارس ہیں بہت سارے۔ جدیدہ ثانیہ یا شوافع بھی کہتے ہیں اس کو، ابھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ میپ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز ڈھونڈیں، آپ میپ پہ جائیں اور میپ پہ لوکیٹ کریں یہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ شروع کریں۔ ابھی ہم نے آپ کو 14 اسپاٹس دکھائے ہیں، یہ 14 اسپاٹس، مثلا آپ کو مقام امام زین العابدین دوسرا مقام دیکھنا ہے۔ اب آپ نمبر 2 دیکھیں، آپ لوگوں کو نظر آ سکتا ہے، اس پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ نمبر 2 اگر آپ سے کہا جائے یہ ہے نمبر 2، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میپ دینے کا مقصد یہ ہے، یہ جو 14 اسپاٹس ہیں ان کے جو نمبر ڈلے ہوئے ہیں یہی نمبر لوکیشن میپ میں بھی ڈلے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم نے ان دونوں فوٹوگرافس کو، پکچرز کو اپنے سامنے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ جو 14 اسپاٹس ہیں، یعنی 12 اسپاٹس تو ہم نے ڈسکس کریں گے، پلس وہ اسپاٹس جو ہم اضافی دیں گے ان کو سب سے پہلے لوکیٹ کریں گے کہ ہے کہاں پر، کیونکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر قافلے والے نہیں بھی لے کے جائیں یا کوئی آپ کے ساتھ نہیں بھی جا رہا تو ٹھیک ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی کے ساتھ چلے جائیں ٹہلتے ہوئے، سامنے ہی آپ کو مل جائیں گے سارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 14 اسپاٹس ہم شروع کرتے ہیں، پلس اس کے ساتھ ساتھ جو اسپاٹس اس میں نہیں دیے ہوئے لیکن بہرحال وہ ود ان دا ٹیریٹری آف نجف ہیں، ود ان دا اولڈ نجف ہیں، تو اس کو ٹچ کر لینے میں، دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے پہلا جیسے کہ ہم نے بتایا اسپاٹ ہے حرم امیر المومنین، تو ہم کر چکے ہیں الحمدللہ، تو وہ جو دیٹ از دا سینٹر، مرکز آف نجف۔ دوسرا اسپاٹ ہے مقام امام زین العابدین، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم لوکیٹ کرنا چاہیں تو کہاں ملے گا ہم کو؟ یہ رہا نمبر 2، یہ ہے مقام امام زین العابدین۔ اب ہم اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیں، کسی کو بتانا چاہیں یا خود سے ہم یاد رکھنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہاں آئیں گے؟ 0 پوائنٹ، کیا ہے ہمارا 0 پوائنٹ؟ باب کبیر ہے، ٹھیک ہے۔ باب کبیر سے آپ انٹر ہوئے تک کوشش یہ کریں کہ پہلے حرم میں آ جائیں، آپ حرم میں آ جائیں، گویا مولا علی کی انگلی پکڑ لیں اور پھر آپ اپنا سفر شروع کر دیں۔ باب کبیر سے آپ اندر آ گئے،
اس کے بعد آپ نکل جائیں یہاں سے. یہاں پہ کون سا گیٹ ہے؟ باب طوسی گیٹ, باب طوس. اس باب طوس سے آپ باہر نکلیں. باہر نکلنے کے بعد الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیں. یہ کون سی شارع ہے؟ شارع امام زین العابدین. اس پہ چلنا شروع کر دیں. چلتے 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 جب اولڈ نجف, پرانا نجف اینڈ ہوگا تو نمبر 2 پہ جو مقام ہے وہ ہے مقام امام زین العابدین علیہ السلام. یہاں پہنچ گئے لوکیشن میپ کے ذریعے. اب اس کی اہمیت جیسے دیکھیں, یاد رکھیں جب بھی مقام کا لفظ آتا ہے نا, مقام امام زمانہ, مقام امام جعفر, مقام امام زین العابدین, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس مقام پر وہ امام آ چکے ہیں. اب آگے کوئی واقعہ پیش آیا ہو, آ کے قیام کیا ہو, آگے 2 رکعت نماز پڑھی, انف, ہمارے لیے بہت انف ہے. امام کے قدم مبارک وہاں پہنچ گئے, بس یہ مقام بن گیا. ویسے تو بہت سی جگہوں پہ پہنچے ہوں گے, لیکن جہاں پہ بالکل یقین ہے کہ یہاں امام آئے تھے, ضرور آئے تھے, اور کچھ دن قیام بھی کیا تھا, تو اور بھی بہت جیسے کہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو مقام امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چوتھے امام جب مولا کی زیارت کے لیے آتے تھے اس مقام پہ قیام کیا کرتے تھے. جیسے ہم ہوٹل میں قیام کرتے ہیں 4 دن 5 دن, مولا یہاں پہ, امام یہاں پہ قیام کرتے تھے, یہیں پہ عبادت اور نماز پڑھا کرتے تھے, پھر یہاں سے حرم کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. کچھ روایتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام کئی سال یا کئی مہینے جو ہے روپوش ہو گئے, بیابان میں چلے گئے, اور پھر جو ہے انہوں نے زیارت کی اپنے جد کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینے گئے. بہرحال یہاں پر امام آئے تھے, یہاں پہ وہ قیام انہوں نے کیا تھا, اور چند دن یہاں رہے, یہاں عبادت کی. یہ دیکھیں اس کی نئی بلڈنگ ہے انشاءاللہ جو کنسٹرکٹ ہو رہی ہے, بہت ہی عالیشان گنبد اور بہت عالیشان عمارت بننے جا رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مقام کسی کا بھی ہو, اس کا مطلب وہ شخص وہاں آ چکا ہے, تو امام ضروری تھوڑی ہے کہ ایک ہی جگہ آئے ہوں. امام تو جو ہے وہ ایک سے زیادہ جگہ پر گئے ہوں. تو موصل میں بھی ایک جگہ ہے کہ جہاں پر مقام امام زین العابدین ہے, اور جس پہ ابھی پچھلے دنوں داعش نے قبضہ کر لیا تھا, تو اس مقام کو داعشیوں کے قبضے سے چھڑوایا گیا ہے. اب آ جائیں مقام صفا یمانی نمبر 3. کہاں پر ہے یہ؟ میپ اٹھائیں آپ. نمبر 3 جیسے ہم نے کہا اسپاٹ, یہ دیکھیں نمبر 2 جو ابھی ہم نے ختم کیا ہے وہ تھا مقام امام زین العابدین, اس کے بالکل برابر میں ہے, بالکل پڑوس جسے کہہ لیں. یہ آپ کا پارک ہے, بالکل یہ آپ کا مدرسہ, اس طرح مقام صفا یمانی. اچھا, اسی مناسبت سے اس کو شارع صفا کہا جاتا ہے. اگر آپ شارع امام زین العابدین سے آ رہے ہیں کوئی بات نہیں, آپ نے مقام امام زین العابدین دیکھا, اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے آپ کا ہوٹل ہو ہی شارع صفا پہ, یہاں پہ کافی ہوٹل ہیں, ہمارا ہوٹل بھی یہیں تھا, شارع صفا ہی پہ ہوٹل ہو, تو آپ یہیں سے آ جائیں, کوئی بات نہیں. پہلے صفا یمانی دیکھ لیں اور پھر مقام امام زین العابدین دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں مقام آس پاس ہیں. اس کی پہچان یہی ہے کہ یہاں ایک بڑی سی روڈ ہے جس پہ بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, جو آپ کو کوفہ اور وادی السلام تو نہیں, کوفہ اور مسجد سہلہ اور دیگر جگہوں پہ لے کے جاتی ہیں. تو یہ دونوں اسپاٹس یہاں پر ہیں. تو مقام صفا یمانی کے بارے میں جو خصوصیت ہے, جو نسبت ہے, جو تاریخی پس منظر ہے, وہ یہ کہ مولا ایک دفعہ نجف کا باہر ہی کہا جائے گا اس کو, نجف کے باہر آئے اور یہاں پر قیام کیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے, اونٹوں پر ایک میت جنازہ رکھا ہوا ہے. مولانا نے پوچھا کہ بھئی کس کا جنازہ ہے اور تم لوگ کون ہو, کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یمن سے آئے ہیں. تو یہ میرے والد کا جنازہ ہے, اس میں سے ایک شخص نے کہا. تو مولانا نے کہا کہ کیا یمن میں جگہ نہیں ہے دفنانے کی, جو اتنی دور یمن سے یہاں لے کر آئے, اس زمانے میں قافلے میں کسی کو لے کر آنا, کسی میت کو. انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسی جگہ دفنانا کہ جہاں پہ ایک ایسا شخص رہتا ہے کہ جس کی شفاعت عرب کے 2 بڑے قبیلوں ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی شفاعت کے برابر ہے, یعنی اتنے لوگوں کو وہ بخشوا سکتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم اس شخص کو نہیں جانتے. تو مولانا نے 3 مرتبہ کہا خدا کی قسم میں ہی وہی شخص ہوں, خدا کی قسم میں ہی وہی شخص ہوں, خدا کی قسم میں ہی وہی شخص ہوں. یہ اندر زری ہے اور یہ سامنے اس کا زیارت نامہ ہے. جو دوسری خصوصیت اگر آپ غور سے پڑھیں, جو بورڈ لگا ہوا ہے باہر, مقام امیر المومنین امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب و مرقد عبد الصالح موالی, یہ اس کا اصل نام ہے, اسیب یمانی. اچھا,
مقام امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مولا آیا کرتے تھے اور مناجات کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، اور جب تجلی پڑی تھی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور اب وہ ہموار زمین بن گئی ہے۔ تو مولا وہیں پہ آتے تھے مناجات کرنے اللہ سے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے تھے۔ تو مقام امیر المومنین بھی ہے اور مقام صفا یمانی بھی ہے۔ نمبر 5، مرقد مسجد شیخ توسی، ہود و صالح ہے نمبر 4، جس کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ وہ ہم وادی اسلام میں کور کریں گے۔ یہ دیکھیں نمبر 4 ہے۔ آپ لوگ چاہیں گے کہ یہاں سے ہم اتنی دور چلے جائیں پھر واپس آئیں؟ نہیں چاہیں گے نا، تو جو قریب قریب کی زیارت ہیں، پیدل زیارت، وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو نمبر 4 آپ بعد میں کر لیے گا۔ نمبر 5 کہاں ہے؟ نمبر 5 یہ رہا نمبر 5۔ اچھا، یہ نمبر جو 5 ہے زیارت کا اسپاٹ، یہ ہے مسجد توسی، اور بڑی مظلوم مسجد ہے یہ کس حوالے سے کہیں گے کہ شاید ہی کوئی زائر ہو جو اس مسجد کو نہ دیکھتا ہو۔ کیوں کہ جب اس مسجد پر جب ہم وادی السلام جاتے ہیں تو آپ کو اس مسجد میں مسٹ آنا ہوتا ہے۔ اس گیٹ پہ کہا جاتا ہے کہ سب لوگ باب طوس پہ جمع ہو جائیں۔ باب طوس پہ جمع ہوتے ہیں تو لوگ پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں، پکی سڑک ہے۔ جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ شٹل سروس آج کل چل گئی ہے، وہ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ہر کوئی یہاں سے گزرتا ہے۔ لیکن بس وہی بات ہے کہ اگنورنس، جہالت، غفلت، کہ لوگ مسجد توسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے جس میں شیخ توسی دفن ہے، اور شیخ توسی نہیں، سید مہدی بحر العلوم بھی دفن ہے۔ اتنی بڑی شخصیات، مطلب جن کا ابھی تذکرہ آگے آئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی زیارت ہے جو ہم مس کر دیتے ہیں۔ اور وہاں بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات غیبت کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانی آئے فلانی آئے۔ تو دیکھیں، فرض کر لیں آپ کو یہیں پہ جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مدینے باب کبیر پہ آئے یا انٹر ہوئے، الٹے ہاتھ پہ باب قبلہ ہے اور سیدھے ہاتھ پہ باب طوس، ٹھیک ہے، باب طوسی، ٹھیک ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ اگر آپ جائیں گے باہر روڈ پہ، اگر چلتے چلے گئے تو یہ تو آپ وادی اسلام پہنچ جائیں گے، یہ پورا وادی اسلام نہیں، وہاں نہ جائیں ہم پہلے بالکل باب طوسی پہ جو لیفٹ ہینڈ پہ 5 نمبر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے آپ کا مسجد توسی، مرقد توسی یا اور مرقد سید بحر العلوم، 3 چیزیں ہیں۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ شیخ توسی کا گھر تھا۔ شیخ توسی یہاں پر آئے تھے، کہاں سے؟ کاظمین بغداد سے، اور یہاں رہے تھے۔ یہ گھر بھی تھا، ان کا مدرسہ بھی تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کو مسجد بنا دینا۔ انتقال سے پہلے وصیت کی کہ اس کو مسجد بنا دینا، تو ان کی وصیت کے مطابق اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا۔ شیخ توسی محمد ان کا نام تھا، اصل نام، طوس کے رہنے والے تھے، طوس میں ثنا آباد کے۔ تو بزرگ شخصیت، بہت عالم شخصیت، نام ان کا شیخ پڑ گیا، جس طرح ہمارے یہاں سر جو کہا جاتا ہے پڑھانے والے کو۔ تو یہ آئے پہلے ایران سے ہجرت کر کے کاظمین میں انہوں نے شاگردگی اختیار کی، شیخ مفید کی، 5 سال ان کے شاگرد رہے، اور انہی کی رہنمائی میں انہوں نے کتاب لکھی معرکۃ الآراء، تہذیب الاحکام۔ تہذیب الاحکام کیا ہے؟ ہماری جو کتب اربع ہیں ان میں سے ایک کتاب۔ اس کے بعد شیخ مفید کے شاگرد شریف مرتضیٰ، جو کہ بھائی ہیں شریف رضی کے، سید رضی کے، آپ نے سنا ہوگا 2 کا نام، کاظمین میں ہیں، ان کی شاگردگی میں رہے، اور پھر ان کی شاگردگی میں کتاب لکھی استبصار، یہ بھی کتب اربع میں شامل ہے۔ تو ہماری 4 کتابوں میں 2 کتابوں کے مؤلف مصنف کون ہیں؟ شیخ طوسی ہیں۔ یعنی 50% آف دا روایات، 50% آف دا نالج ہمارے دین کی کس سے آئی ہے؟ شیخ طوسی سے آئی ہے۔ ریٹن مٹیریل شیخ طوسی نے دیا ہم کو 50%۔ تو کتنی بڑی شخصیت ہے، اگر ہم ان کی زیارت مس کر دیں کتنی بڑی جو ہے کوتاہی ہم کریں گے۔ جو ہماری 4 کتابیں ہیں اتفاق سے، وہ سب کے سب محمد نامی افراد نے لکھی ہے۔ تو ان 4 کتابوں کے لکھنے والے افراد کہلاتے ہیں محمد ثلاثہ۔ 4 کتابوں کے لکھنے والے کیا کہلاتے ہیں؟
ان کا نام ہونا چاہیے محمد اربا، تو نہیں ہے، کیوں؟ شیخ طوسی نے 2 کتابیں لکھی ہیں، تو وہ 3 محمد رہ گئے۔ اچھا، وہاں پہ پھر جب سلجوقیوں نے حملہ کیا، چنگیزیوں نے حملہ کیا، اور بہت ہی خطرناک حملہ تھا، انہوں نے جو ہے سب کچھ جلا دیا۔ ان کے پاس 80,000 کتابیں تھیں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی دی ہوئی، 10,000 کتابیں ان کی۔ دیکھیے اس زمانے میں آپ 80 اور 10 90,000 کتابیں اپنے انٹرنیٹ پہ جمع کر کے دکھا دیں، آپ ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کریں گے آپ، کہ بہت ٹائم لگ رہا ہے، بہت سستی کاہلی، کیا فائدہ کرنے کا۔ خرید کے لا کے رکھنا تو بہت بڑی بات ہے، خرید کے لا کے رکھنا۔ ہماری جو نجف کے عالم سے بات ہوئی تھی ابھی پچھلے دنوں جو ہم گئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے گھر میں 1 لاکھ مالیت کی کتابیں ہیں، ان کو اتنا شوق ہے ماشاءاللہ، ابھی بھی کتابیں چاہیے۔ بہرحال وہاں کی فضا ہی ایسی ہے، کہتے ہیں کہ نجف کی فضاؤں میں علم ہے۔ ایک دفعہ عالم دین پاکستان کے گئے اور کھڑکی کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ میں آپ کو نام بھی بتا دوں، ہمارے یہی ہیں جولی کے طالب جوہری، کھڑکی کھول کے بیٹھ کے کسی نے کہا مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، لو میں کھڑکی کھول کے کہا تم کو معلوم نہیں ہے یہاں کی فضاؤں میں بھی علم ہے، تو یہاں کی لو سے اور یہاں کی ٹھنڈی ہوا سے اگر سردی ہو تو نہیں ڈرو۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے بعد 12 سال تک مرجعیت کے انہوں نے جو ہے وہ فرائض انجام دیے، بہت بڑی مدت ہے جو انہوں نے گزاری۔ 448 میں یہ نجف آئے۔ نجف شہر تو چھوڑیں، قریہ بھی نہیں تھا، رہنے کی جگہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ لوگ آتے تھے زیارت کر کے، خشک تھا بالکل بنجر خشک، لوگ آتے تھے زیارت کر کے فوراً چلے جاتے تھے۔ یہ ان کا مرہون منت ہے کہ وہ آئے، جب وہ آئے تو علم کے پیاسے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم پانی کے پیاس برداشت کر لیں گے، علم کی پیاس نہیں برداشت کریں گے، ہمیں شیخ طوسی کے پاس جانا ہے۔ یہاں کے آباد ہوئے، ان کے درس میں ہزار اسٹوڈنٹ شامل ہوا کرتے تھے، 300 تو مجتہدین ہوا کرتے تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ بالکل ایک میگنیٹ کی طرح انہوں نے کھینچ لیا تھا لوگوں کو۔ اور آپ کو معلوم ہے جب لوگ کسی جگہ جمع ہو جائیں تو کوئی ہوٹل بھی کھولتا ہے اس کے ساتھ، کوئی جو ہے وہ درزی کی دکان بھی کھولتا ہے، کوئی کھانے پکانے کی دکان بھی کھولتا ہے، کوئی پانی کے لیے بندوبست بھی کرے گا، تو وہ خود ایک دوسرے کی ضروریات جو ہے وہ حل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے شیخ طوسی کے آنے کی وجہ سے پہلی مرتبہ وہ ایک شہر میں تبدیل ہوا، اور حوزہ تو خیر بنائی، پہلی مرتبہ 1000 اسٹوڈنٹ، 1000 علماء اور 300 اس میں مجتہد، بہت بڑی بات۔ یہ ان کی مرقد ہے شیخ طوسی کی، جو کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے گھر میں دفنانا اور میرے گھر کو مسجد میں تبدیل کر دینا۔ تو ان کا گھر جو ہے بیسیکلی وہ گھر ہے ان کا، تو وہ مسجد طوسی میں تبدیل ہو گیا، اور ان کی مرقد بھی یہیں پر ہے۔ یہیں پہ مرقد ہے سید مہدی بحر العلوم کی۔ اچھا، یہ میپ میں الگ سے مینشن نہیں ہے، یہ ہم نے بتلا دیا کیونکہ بہرحال امپورٹنٹ شخصیت ہے سید مہدی العلوم۔ ہم نے دیکھیں بہت سارے علماء پڑھے ہیں، اور ہر عالم پہ ہم چونک جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا لوگ تھے اور کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، لیکن جو عالم شاید سب سے زیادہ لوگوں کو حیرت میں ڈالتا ہے وہ ہے سید مہدی بحر العلوم۔ کس وجہ سے؟ آپ جملہ سن لیجئے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جو سب سے زیادہ حیرت میں ڈالنے والے عالم دین وہ یوں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سید مہدی بحر العلوم کو عرصے تک لوگ امام زمانہ سمجھتے رہے، کہ یہی ہے امام زمانہ۔ اتنا تقدس، اتنا علم، آپ اندازہ لگائیے کہ کسی غیر معصوم، کسی عام آدمی میں کوئی وہ کر لے کہ یہی امام ہے، یہی 12ویں امام ہے جن کا ظہور ہو گیا، یہ بتا نہیں رہے۔ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ان کے علم کا، ان کے تقدس کا، ان کی پاکیزگی کا کیا حال ہوگا۔ اور یقین کریں کہ اوائل سے، بہت بعد میں نہیں، اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ان کو جو ہے وہ بحر العلوم کا جو ہے وہ لقب مل گیا تھا، اور اب تک ان کا خاندان وہاں آباد ہے، اور اب تک ان کے خاندان والے اپنے نام کے آگے بحر العلوم لگاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے انسان کی قابلیت، کہ اس کی قابلیت اس کا تعارف بن جائے، اور پھر اس کا نام اس کے خاندان والے، آنے والی نسلیں فخر سے لیں۔ مہدی بحر العلوم کہاں پر ہے؟ یہ تو ہم نے بتلا دیا کہ یہ جو 5 نمبر مسجد طوسی ہے، بس مسجد طوسی میں جو مرقد طوسی ہے اس کے ساتھ ہی ان کی بھی قبر مبارک ہے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو قافلہ دکھا، قافلہ جا رہا تھا، تو قافلے والوں کو روکا، ادھر آؤ، یہ کو بلایا، اس کے بارے میں حال احوال پوچھے، پھر اس کے افراد جو تھے اس کے حال احوال پوچھا، خاندان والوں کے حال، محلے والوں کے حال، شہر والوں کے حال۔ جب پوچھ کے آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ تو یمن کے ہیں، آپ تو یمن کبھی نہیں گئے، اور آپ ان کے محلے کے بارے میں ایسے پوچھ رہے جیسے آپ کافی عرصے وہاں رہے ہوں، بلکہ شاید وہیں سے آئے ہیں آپ یہاں پر۔
پیدا یہ کربلا میں ہوئے تھے، عراق میں. انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، حیرانگی پہ حیران، انہوں نے خاموشی سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں دنیا کے چپے چپے سے واقف ہوں تو یہ غلط نہ ہوگا. بتائیں، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں دنیا کے چپے. اچھا، اس کا اب اس کا ثبوت بھی لے لیجئے. عراق میں جو اہم ترین زیارات ہیں ان کی دریافت، ان کا انکشاف کس نے کیا؟ سید مہدی بحر العلوم نے کیا. مسجد کوفہ کس نے دریافت کی کہ یہ مسجد کوفہ ہے؟ سید مہدی بحر العلوم نے. مولا علی کا گھر کس نے دریافت کیا؟ سید مہدی بحر العلوم نے. مرقد کمیل بن زیاد، سید مہدی بحر العلوم نے. مسجد حنانہ کا تعارف، سید مہدی بحر العلوم میں. ہود اور صالح کی قبریں جو کہ وادی سلام میں موجود ہیں، مطلب شاید دو ہی وہ ہیں جن کے لیے ہم جاتے ہیں، ویسے اور بھی جگہ ہیں لیکن اہم ترین زیارات وادی سلام میں. تو ان کی نشاندہی کس نے کی؟ سید مہدی بحر العلوم نے. کیا تعلق ہے اللہ سے؟ کیا تعلق ہے امام زمانہ سے؟ کیا تعلق ہے غیب کے علم سے؟ پاکیزگی ہے، تقدس ہے. تو یہ جو دریافتیں ہیں سید مہدی بحر العلوم ہی کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہیں. اب آئیے مرقد صاحب جواہر محمد حسن نجفی، جو کہ استاد تھے شیخ مرزا انصاری. شیخ مرزا انصاری 3 نمبر میں ہم نے جو پڑھا تھا ان کو، باب کبیر کے بالکل الٹے ہاتھ پہ شروع میں ہی. تو کیا شخصیت تھی آپ کو معلوم، آپ کو بتلایا تھا. جب ان کا استاد ہو تو اس کی کیا شخصیت ہوگی. اچھا، پہلے زمانے میں اگر کوئی شخص کوئی کتاب لکھے اور کتاب بہت مشہور ہو جائے تو بس اس کو اس کتاب کے نام سے متعارف کروایا جاتا ہے، صاحب مفاتی، صاحب بہار، ٹھیک ہے. تو اسی طرح صاحب جواہر، جواہر الکلام انہوں نے کتاب لکھی تھی. یہ ان کا مقبرے کا روضے کا اندرونی منظر. اس کی لوکیشن صاحب جواہر کی یہ دیکھ لیجئے، شارع امام زلال. آپ باب کبیر سے انٹر ہوئے، رائٹ سائڈ پہ گئے، آپ باب توسی میں آپ نے شیخ توسی کی قبر، سید مہدی بحر العلوم کی قبر دیکھ لی. دونوں کے روزے آگے جائیں گے تو یہ ہے 6 نمبر پہ صاحب جواہر سید محمد حسن نجفی. استاد ہیں کس کے؟ شیخ مرزا انصاری کے. صاحب جواہر یعنی جواہر الکلام نامی کتاب. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ مرجعیت نے مرکزیت اختیار کی، یعنی یونانیمسلی، انڈاؤٹڈلی، بلا شبہ، بغیر کسی اختلاف کے اس زمانے میں یہ واحد مرجع ہوا کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں بہت سارے مراجعین ہیں جو جس کو عالم سمجھتا ہے اس کی تقلید کر لے، لیکن اپنے زمانے میں پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا تھا کہ تمام کے تمام لوگ کسی ایک کی مرجعیت پر متفق ہو گئے تھے. اور اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، وسائل ایک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ان کی ڈسٹریبیوشن آسان ہوتی ہے. لیکن یہ کہ بشرط یہ کہ وہ سب کے نزدیک عالم بھی ہو. تو شیخ محمد حسن نجفی کی ایک کمال جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے میں مرکزیت انہوں نے دی. مطلب مرکزیت کیا دی، وہ خود اتنے بڑے عالم تھے کہ لوگ کسی اور کو ان کے سامنے تقلید کے قابل سمجھتے ہیں. جواہر الکلام ان کی کتاب ہے جس کے بارے میں ان کے شاگرد شیخ مرزا انصاری فرماتے ہیں جواہر الکلام اور وسائل شیعہ، یہ 2 کتابیں پڑھے بغیر کوئی آدمی مجتہد بن ہی نہیں سکتا. شیخ مرزا انصاری کتنے بڑے عالم. تو یہ ان کی کتاب تھی. آج تو ماشاءاللہ کمپیوٹر کا ایج وہ ہے، ایک سیڈی میں یہ پوری کتاب موجود ہے، پوری ایک سیڈی میں. نور والوں کی سیڈیز ہیں، آپ کو میں نے بتلایا بھی تھا. نور والوں نے بہت ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ایران کا جو پروگرام آفس ہے کمپیوٹرائز، کہ ایک سی ڈی میں ایک عالم دین کے تمام کام، ان کے تمام تصانیف جو ہے انہوں نے ڈال دی ہیں. تو جواہر الکلام 42 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. اور آپ کو معلوم ہے کتنے سال لگائے تھے انہوں نے؟ 32 سال. 32 سال میں 42 جلدوں پر مشتمل فقط ایک کتاب ہی کہیں گے اس کا، فقہ کی ایک کتاب انہوں نے تشکیل دی اور جواہر الکلام اس کا نام صاحب جواہر پڑ گیا. تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو علماء ہیں پوری زندگی لگا دیا کرتے تھے. 32 سال، آدھی زندگی تقریباً لگا دی آپ نے ایک کتاب کو لکھنے میں. اچھا، لوگ ابھی انشاءاللہ آگے مزید تفصیل سے تذکرہ آئے گا کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو طلباء ہوتے ہیں، جو علم دین سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں آتا.
خواتین کے لیے بھی کہا جاتا ہے جو خواتین مدرسے جاتی ہیں ان کو گھر کام کی کوئی وہ نہیں، ان کے اکثر رشتے ناتوں میں اس لیے پرابلم ہوتی ہے کہ یہ بس مدرسے کے چکر میں پڑی رہتی ہیں، کتابوں میں گھومی رہتی ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا گھر گرہستی کا، شوہر کا، نہ ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا. تو اس طرح علماء کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے بس اپنے زیارات کی، اپنے مجالس کی، اپنی عزاداری کی اور پڑھنے پڑھانے کی فکر رہتی ہے، گھر سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. یا سوشل ایکٹیویٹیز تو ہوتی نہیں، جب گھر سے تعلق نہیں تو سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی. تو یہ ہمارے علماء جو قدیم علماء تھے ان کا دیکھیں انداز آپ. نہ صرف یہ کہ علم دین پھیلاتے تھے، درس خارج دیتے تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، اس زمانے میں مسجد کوفہ جو ہے اس میں جو خدام حضرات ہیں ان کے کمرے اور ان کا رہائش کا بندوبست انہوں نے پہلی مرتبہ کروایا کہ یہ 24 آور یہاں پہ رہیں اور یہ مسجد کی حفاظت کریں. مسجد کوفہ میں مینار جو ہے اذان کا انہوں نے بنایا، مسجد سہلہ میں خدام کے کمرے انہوں نے بنائے. روزہ مسلم و ہانی بن عروہ جو بڑی عالیشان مقبرے اس وقت نظر آتے ہیں، اس زمانے میں بالکل سمجھ لیں نامعلوم تھے یا لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا اور بس لوگ جاتے تھے اور آ جاتے تھے. تو یہ باقاعدہ دونوں روزوں کو تعمیر کرنا جو ہے وہ ان کا کام ہے. 7 نمبر پہ مرقد کاشف الغطاء. کہاں ہے یہ؟ دیکھیے کاشف الغطاء بیسیکلی استاد ہیں کس کے؟ محسن نجفی کے. تو اس طرح بھی آپ کو آسانی رہے گی کہ 6 نمبر محمد حسن نجفی صاحب جواہر اور 7واں نمبر ان کے استاد کاشف الغطاء کا. حالات زندگی مالک اشتر ان کے آباء و اجداد میں شامل ہیں، مالک اشتر کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. کتاب انہوں نے لکھی کشف الغطاء، اس وجہ سے ان کا نام کاشف جو ہے وہ کشف کرنے والے کو کہتے ہیں. اور دیکھیں ان کی مرقد میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صاحب کتاب کشف الغطاء، جس میں اصول بھی ہیں، عقائد بھی ہیں اور فقہ کی جو ہے مشکل ترین الجھنوں کو بھی انہوں نے سلجھایا ہے. بید آیت اللہ سستانی 8 نمبر پہ، یہ بھی زیارت کا مقام ہے. دیکھیں زیارت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی مرحوم کی قبر کی زیارت کی جائے، زیارت کسی زندہ کی بھی کی جاتی ہے، بلکہ زندہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. وہی شخص اگر مر گیا ہو اس کی زیارت اس کی زندگی میں زیادہ بہتر ہے، معصوم کی غیر معصوم. آپ جب نکلتے ہیں یہ آقا سستانی کا اندر کا گھر اور علماء مجتہدین کے گھر میں کتابوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. اب کہیں جا کے انہوں نے کرسیاں ڈالی ہیں 4-5 سال پہلے، خود کچھ اپنی صحت کی وجہ سے کہ بہت زیادہ بیٹھ نہیں سکتے، اور خود کچھ لوگوں کی وجہ سے کہ جو نیچے بیٹھنے میں ذرا پرابلم محسوس کرتے ہیں یا غیر مندوبین آ جائیں تو ان کے لیے، ورنہ اس سے پہلے وہ نیچے ہی کی ان کی نشست تھی. یہ دیکھیں آپ باب کبیر پہ آئے تھے، پھر دوبارہ 0 پوائنٹ پہ ہم لے لیتے ہیں. ویسے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ گھوم ہی رہے ہیں اور سامنے شیخ توسی باب توسی آ گیا ہے تو آپ باب توسی سے نکل کے فوراً مسجد توسی چلے جائیں، ضروری نہیں کہ آپ دوبارہ باب کبیر پہ جائیں. ایسے ہم 0 پوائنٹ اور ریفرنس لیول پہ ہم نے آپ کو بتایا. یہ ہے باب کبیر 0 پوائنٹ، سیدھے ہاتھ پہ باب توسی تھا، الٹے ہاتھ پہ باب قبلہ، باب قبلہ ہے الٹے ہاتھ پہ. بس اس باب قبلہ سے آپ باہر نکلیں یا آپ باہر نکلیں، یہ کہلاتی ہے شارع رسول. اسی شارع رسول پر 8 نمبر یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لگے گا ہم بوری بازار کی کسی گلی میں آ گئے. دکانیں اور کچھ جگہوں پہ آپ کو لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ہے. آپ اندر گلی میں جائیں گے، گلی میں گاڑی تو کیا آپ اسکوٹر بھی نہیں جا سکتی، بلکہ شاید سائیکل بھی کوئی نہیں چلا سکتا، گر جائے گا، اتنی پتلی گلیاں ہیں. ٹھیک ہے 8 نمبر پہ الٹے ہاتھ پہ بالکل آپ چند گز چلیں گے، چند میٹر، تو آپ کو 8ویں مقام پر یہ 8واں جو اسپاٹ ہے الٹے ہاتھ پہ آپ کو. حالات زندگی سیستان میں پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مشہد میں پیدا ہوئے، ان کو سرٹیفکیٹ نہیں مل سکا تھا، برتھ سرٹیفکیٹ کسی وجہ سے مشہد کا تو سیستان لگ گیا. بہرحال سیستان میں یا جہاں بھی مشہد میں، سیستان زیادہ قرین قیاس ہے، میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے اور اس کے بعد آیت اللہ بروجردی کے بھی شاگرد رہے ہیں. حاصل کرنے کے بعد یہ آئے نجف اور یہاں پر کافی عرصے تک آیت اللہ خوئی کے جو ہے وہ شاگرد رہے، اور پھر انہی کی وساطت سے اور انہی کی تصدیق نامے سے یہ مرجعیت کے
درجے پہ پہنچے اور اس سے پہلے اجتہاد کا درجہ بھی آیت اللہ خوئی نے ان کو دیا۔ 1960 میں فقط 30 سال کی عمر میں ان کو اجازہ مل گیا، یعنی یہ مجتہد بن چکے تھے 30 سال میں، اور مرجعیت کا 62 سال میں 62 ایئرز، اب ماشاءاللہ ان کی عمر 80 سے زیادہ، 80 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ 1992 میں آیت اللہ خوئی کا جب انتقال ہوا، انہوں نے باقاعدہ ان کو وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ جو ہے وہ آغا سیستانی پڑھائیں۔ اس سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ کون ان کا جانشین ہوگا، اور ویسے بھی وہ اس کا اظہار پہلے کر چکے تھے۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ علماء، مجتہدین، مراجعین ایک الزام ہے خصوصاً نجف کے علماء کے اوپر کہ سیاسی طور پہ ایکٹیو یا موبلائز نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس طرح تو ہم تمام ائمہ کی ہسٹری پڑھ لیں۔ امام موسیٰ کاظم 14 سال جو ہے وہ قید میں رہے، تو کیا وہ ایکٹیو نہیں تھے؟ اپنے قید خانے سے وہ کنٹرول کیا کرتے تھے۔ امام زمانہ ابھی غیبت میں، تو کیا وہ ایکٹیو نہیں ہے؟ وہ اپنی غیبت سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو ایک نہیں بلکہ 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا چلوں ان کی سیاسی موبلائزیشن کی، ایکٹیویٹی کی۔ 2004 میں یہ بائی پاس 2 بائی پاس آپریشن ان کے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ ہٹے کٹے لوگ ان کے پاس بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، اور یہ نہیں تھکتے۔ ایک سوال کا جواب جو ہے وہ آدھے گھنٹہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، 2 گھنٹے۔ اچھا 2 گھنٹے تو ہمیں لگے تھے نا، اس کے بعد جو قافلہ آیا اس نے 2 گھنٹے لگائے ہوں گے، جو ہم سے پہلے بھی جو قافلہ اس نے 6 گھنٹے یہ اسی طرح بیچارے بیٹھ کے جواب دیتے تھے، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سوال جو ہے اس کا مختصر سا جواب دے دیتا ہوں، یا بہت سوال ہو گئے بس میں ایک سوال کا نہیں۔ اکثر لوگ کمرے سے باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان کو اشارہ کرتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر ہم کو اشارہ کرتے ہیں، یعنی یہ خود کبھی نہیں تھکے۔ زائرین یا ملاقاتی حضرات وہ تھک جاتے ہیں۔ تو یہ لندن گئے بائی پاس کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ ریکوری فیز میں تھے، اور آپ کو معلوم بائی پاس سرجری کے بعد ریکوری فیز بہت مشکل ہوتا ہے، بہت انٹینسو مانیٹرنگ ہوتی ہے، ECG ہوتا ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہ سرجری جو ہوئی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ بہت زبردست آپریشن ہو رہا ہے نجف میں، اور نجف کے حرم میں، امیر المومنین کے حرم میں مقتدس صدر اور مہدی مشن کے سپاہی اندر موجود ہیں، ان کو محصور کر لیا گیا ہے امریکن آرمی، اینڈ وہ بس ان کو مارنے جا رہے ہیں، تو یہ لندن میں یقین کرے اپنے بستر سے اٹھ کے آ گئے فوراً نجف، اور پیدل نجف کے حرم امیر المومنین میں داخل ہوئے، اور مقتدس صدر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے باہر لے کر آئے اور ان کی جان بچائی۔ مقتدر بہت زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو آدمی، اور اس زمانے میں لوگ باتیں بنایا کرتے تھے کہ یہ دونوں آپس میں رائول ہیں، ایک ایکٹیو ہے ایک ان ایکٹیو ہے، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سب ایک ہیں۔ اگر ایک اختلاف کسی میں ہو جاتا ہے تو وہ ایک حکمت عملی والا اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کا مقابلہ بندوق سے کرنا چاہیے، ایک دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ نہیں اس کا مقابلہ جو ہے ہمیں خاموشی سے کرنا چاہیے، تو یہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو جب یہ مقتدس صدر کا ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہاں کے مراجعین، وہاں کے علماء جو ہے متحد ہیں، اور تمام لوگوں کا ایک ہی کام ہے امام زمانہ کے انتظار کے لیے لوگوں کو تیار کرنا۔ مزید سیاسی سرگرمی کے حوالے سے سن لیجئے، 2005 میں عراق میں الیکشن ہوئے۔ حالانکہ یہ چاہتے تو اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں مقید محصور رہتے، اور اپنی علمی جو سرگرمی ہے اس میں جو ہے انہماک سے مصروف ہو جاتے کہ چلو مجھے موقع مل گیا۔ نہیں، الیکشن جب ہوئے 2005 کے تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ تمام عراقی جائیں اور الیکشن میں حصہ لیں۔ پہلی مرتبہ فیئر اینڈ جسے کہتے ہیں کہ رائٹ الیکشن ہونے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے صدام کا دور تھا ڈکٹیٹرشپ کا، اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عراق کی عوام کو پہلی مرتبہ کھل کے اظہار خیال کا موقع ملا، اور آپ کو معلوم ہے مور دین 60% وہاں پہ شیعہ علی رہتے ہیں۔ ابھی ہماری ایک عراقی سے جو بات ہوئی تھی اس نے کہا تھا اب 80% ہو گئے، کیونکہ جو چلے گئے تھے عراقی مایوس ہو کے صدام کے دور میں واپس آ گئے، اور کچھ لوگ نے عراق چھوڑ دیا کہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا۔ بہرحال 2005 میں اب آپ ان کا دیکھیے جملہ کیا تھا الیکشن میں لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے۔ اچھا، عرب معاشرے میں خواتین کو سیاسی کیا
معاشرتی اور اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا. حالانکہ رسول اللہ نے کبھی بھی اس کی جو ہے ممانعت نہیں کی. رسول اللہ بھی بیعت لیا کرتے تھے خواتین سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے باقاعدہ خواتین کو کہا کہ الیکشن میں کسی خاتون کا ووٹ ڈالنے جانا ایسا ہے جیسے بی بی زینب کا کربلا جانا. اتنے لوگ، اللہم صلی علی محمد، اتنے لوگ بالخصوص خواتین نے ووٹ ڈالا اور نتیجہ حق میں نکلا کہ زیادہ سے زیادہ اس ووٹ ڈالنے کے نتیجے میں شیعہ امیدوار سامنے آئے اور پہلی مرتبہ لوگوں کو احساس ہوا کہ عراق جو ہے وہ شیعان علی کا، مولا علی کے ماننے والوں کا ملک ہے. 2014 کچھ عرصے سے آپ کو معلوم ہے داعش نے جو ہے وہاں پہ فتنہ پھیلایا ہوا ہے، بلکہ ابھی کل کی خبر بھی آپ لوگوں کے پاس پہنچی ہوگی، 40 سے زائد افراد شہید ہو گئے. سیریا میں، شام میں ایک بس پہ زوائرین پہ حملہ کیا ہے. تو داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو جب انہوں نے بھانپ لیا تو انہوں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ عملی طور پہ باقاعدہ لوگوں کو حکم دیا جائے. انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا، ایک حکم دیا کہ تمام لوگ گھر سے نکل آئیں. اور ان کے فتوے کا کہتے ہیں اتنا اثر ہوا کہ عام آدمی تو چھوڑ، باقاعدہ علماء ابا قبا امامے میں گن لے کر مورچے پہ پہنچ گئے. پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اور اگر ہم نے داعش سے اس وقت نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی حکمت عملی نہ اختیار کی تو یہ مقامات مقدسہ خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گے. اور شیعان علی تمام چیزیں برداشت کر سکتے ہیں، مقام مقدسہ پہ کوئی آنچ آنا برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. اکا دکا واقعات بہرحال ہر کوئی کر لیتا ہے، چوری ڈکیتی تو ہر محلے میں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ ایک جو غالبیت نظر آتی تھی کچھ عرصے پہلے کہ یہ شاید خدا نخواستہ پورے عراق پہ قبضہ کر لیں گے، وہ اب بات ختم ہو گئی، بلکہ خود ان کے اپنے ٹھکانے ان سے خالی ہو چکے ہیں، مثلا موصل اور فلوجہ وغیرہ. صرف یہی نہیں، ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجعین جدید ٹیکنالوجی اور جدید علوم سے بھی آراستہ و پیراستہ ہیں. باقاعدہ اہل بیت گلوبل انفارمیشن کے نام سے 4-5 ویب سائٹس ہیں جو خود آیت اللہ سستانی کی نگرانی میں چل رہی ہیں. آپ خود ویکیپیڈیا پہ جا کر اہل بیت گلوبل انفارمیشن اگر لکھیں تو ان ویب سائٹس کے نمبر، ایڈریسز آپ کے پاس آ جائیں گے. ہر ویب سائٹس کو کلک کریں، مختلف زبانوں میں، عربی، فارسی، انگلش، آذربائیجانی، چائنیز، فرینچ، مختلف زبانوں میں آپ کو دینی علوم سے متعلق، اہل بیت کے علوم سے متعلق معلومات مل جائے گی. آیت اللہ سستانی کا اسپاٹ تو تھا اس میں، لیکن آیت اللہ سعید الحکیم کا نہیں تھا. ابھی ہم نے جو بتلایا آپ کو 14 مقامات، لیکن اس لیے ہم نے بتا دیا کہ یہ آیت اللہ سستانی کے گھر سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو سعید الحکیم کا بھی گھر مل جائے گا. مثلا کیسے جائیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جو تھا 8 نمبر پہ آپ نکلے باب قبلہ سے باہر، یہ باب کبیر ہے، ٹھیک ہے. باب کبیر میں ہم نے کہا تھا کہ سیدھے ہاتھ پہ باب توسی ہے اور الٹے ہاتھ پہ باب قبلہ. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ باب قبلہ سے ہر کسی کا واسطہ پڑتا ہے. کیوں کہ نماز جب پڑھتے ہیں با جماعت نماز تو باب قبلہ سامنے ہی ہوتا ہے آپ کا. تو باب قبلہ سے آپ نکلے 8ویں نمبر پہ سعید، یہ آیت اللہ سستانی کا گھر تھا، ٹھیک ہے. اسی سڑک پہ آپ آگے چلتے چلے جائیں شارع رسول پہ. جب یہ اینڈ ہوگا نجف، اولڈ نجف، تو ایک روڈ کراس کرے گی آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں شارع بنات الحسن، ٹھیک ہے. اس روڈ کو کراس کر کے تھوڑا سا آگے آئیں، ایک اور شارع آ جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں شارع مدینہ، ٹھیک ہے. اس شارع مدینہ یعنی جو بالکل شارع رسول کے سیدھوں سیدھ جو رستہ ہے جو انٹرسیکٹ کر رہا ہے شارع مدینہ کو، وہاں پر آ کے فرض کر لیں آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے، ایرو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں کھڑے ہو گئے آپ، تو الٹے ہاتھ پہ کون سا محلہ ہے؟ جدیدہ. سیدھے ہاتھ پہ جو محلہ ہے اسی طرح کا وہ ہے جدیدہ ثانیہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر آیت اللہ سعید الحکیم کا گھر ہے اور آیت اللہ بشیر نجفی کا بھی گھر یہیں پر ہے. ناصر مکارم شیرازی کا دفتر آفس بھی یہیں پر ہے، اور یہیں پہ سب سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں. کہاں پہ؟ جدیدہ کے ساتھ شارع مدینہ سے تھوڑا سا آگے پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں. شہید الحکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا جو پورا خاندان ہے، مہدی حکیم ان کے
دادا نانا بلکہ ان کے کہلائیں گے. ان کے والد بلکہ جو ماموں تھے وہ تھے محسن الحکیم آیت اللہ خوئی کے استاد. تو یہ پورا خاندان ہے حکیم خاندان، مہدی حکیم کے نام سے. اور مہدی حکیم کے جو صاحبزادے تھے محسن الحکیم، یہ دیکھیں بیچ میں جو نظر آ رہے ہیں لکڑی پکڑے ہوئے، یہ ہیں محسن الحکیم. کس کے بیٹے؟ مہدی حکیم کے، جو کہ پہلے آدمی تھے حکیم خاندان کے جو لبنان سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت جو 4 مراجعین اعظام ہیں بڑے، چاروں کے چاروں کا تعلق عراق سے نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی ایران کے، سعید الحکیم لبنان کے، آیت اللہ اسحاق فیاض افغانستان غزنی کے ہیں، اور بشیر نجفی لاہور کے، گجرانوالہ کے ہیں. تو یہ جو ہے چاروں کے چاروں اتفاق سے باہر ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ علم اور علم اہل بیت جو ہے وہ کوئی سرحد نہیں رکھتا، وہ کوئی زبان نہیں رکھتا، وہ کوئی نسل نہیں رکھتا، وہ کوئی ملک نہیں رکھتا. بس ایک ہی بنیاد ہے، محب اہل بیت، حب اہل بیت، اہل بیت سے محبت. تو یہ چاروں وہاں موجود ہیں، چاروں ہر دل عزیز ہیں، چاروں کو لوگ بہت چاہتے ہیں، اور کوئی بھی دل میں ان کے یہ شکوہ نہیں ہے. یہ چاروں افراد یا ان کے ماننے والے، ان کے جاننے والے، ان کے محب جو ہیں وہ باہر سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی بھی جو تدریسی خدمات ہیں اس حوالے سے، جیسے لجنہ امتحان ہے، وہاں کا جو سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کوانٹیفائی کرنے کے لیے کہ کون طالب علم کتنا آگے جا چکا ہے، اس میں آیت اللہ سعید حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ ان کے دفتر کا ہاتھ ہے. یعنی اکیڈمکس میں اس وقت جو ہے مولانا آیت اللہ سعید الحکیم کو بہت آتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ سعید الحکیم کے ماموں محسن الحکیم اور اس سے پہلے مہدی حکیم، ان کی ایک ہسٹری، ایک فیملی ہے، اور ان کے جو افراد ان کے خاندان میں مجتہد گزرے ہیں، غالباً سب سے زیادہ مجتہدین انہی کے خاندان میں گزرے ہیں. ابھی آپ کو جو تصویر دکھائی اس میں سارے ایک ساتھ کھڑے ہوئے. بہت زیادہ علمی خدمات ہیں ان کے خاندان کی، اور بہت زیادہ ہر دل عزیز ہیں. تو صدام حسین کو ہمیشہ ان کے خاندان سے خطرہ رہتا تھا کہ یہ لوگ ٹیک اوور نہ کر لیں، یہ لوگ مخالفت نہ کریں، یہ لوگ جو ہے ہمارے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں. تو گاہے بگاہے ان کو اذیت دینا، قید میں ڈالنا، تکلیف دینا اس کا مشغلہ تھا. اور ایک عرصے تک صدام کی قید میں ان کا خاندان رہا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ان کے والد نے یہی کہا کہ بیٹا اگر کوئی ہماری نیکی قبول نہ بھی ہو جنت میں جانے کے لیے، تو یہ جو قید و بند میں ہم مصیبت گزار رہے ہیں یہ بہت ہے. اچھا آپ یہ دیکھ لیجئے، ہم جیسے لوگ ہوں، کوئی اور عام فرد ہو، تو اللہ سے دعا کرے گا میں کب باہر نکلوں، کب اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کروں. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ انہوں نے جیل میں درس و تدریس شروع کر دی. باقاعدہ کلاسز ہوتی تھیں، درس دیے جاتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح گھر میں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو مصیبتوں مشکلات سے ہٹانے کا، اپنی توجہ. لوگ کہتے ہیں نا بھائی لائٹ چلی گئی اس کو رو رہے ہوتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں ملا ہے، یا گھر میں کوئی آ گیا مہمان. آپ اپنی پڑھائی میں بس مشغول رہے. مومن جو ہے یا طالب علم جو ہے وہ بس پڑھائی میں مشغول رہتا ہے. تو جو لوگ قید و بند میں رہ کے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم لوگ لوڈ شیڈنگ میں نہیں پڑھ سکتے، بھوک پیاس میں نہیں پڑھ سکتے، مصروفیات میں نہیں پڑھ سکتے، دھوپ میں نہیں پڑھ سکتے. اچھا اب آ جائیں بیت آیت اللہ اسحاق فیاض. ان کا تعلق غزنی یعنی افغانستان سے اور ہزارہ خاندان. دیکھا جائے تو اوریجنلی ان کو پاکستانی ہم کہیں گے، کیونکہ ہزارہ فیملی جو پارا چنار میں رہتی ہے اس ہزارہ فیملی سے ان کا تعلق ہے. کہاں پر ہیں یہ؟ دیکھیے جدیدہ، ابھی ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جدیدہ کے اپوزٹ میں جدیدہ ثانیہ شوافع، جس کا نام ہے ایک اور نام جدیدہ ثانیہ کا. اور یہ کیا ہے؟ بس یہیں پہ رہتے ہیں اسحاق فیاض. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شارع رسول سے آپ آگے بڑھے، شارع بنات الحسن کراس کی، شارع مدینہ کراس کی. اگر آپ کو اسحاق فیاض صاحب کے پاس جانا ہے الٹے ہاتھ میں مڑ جائیں. اگر آپ کو بشیر نجفی یا سعید الحکیم کے پاس جانا ہے تو سیدھے ہاتھ میں مڑ جائیں. بشیر نجفی کا گھر پہلے پڑے گا، اور 2 گلی 3 گلی چھوڑ کر سعید الحکیم کا گھر پڑے گا. اور وہیں پہ ناصر مکارمی شیرازی کا آفس بھی اگر آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ لیں. بلکہ یہ 2 گھر آپ کو مل جائیں گے. بہت ہی کم گو، بہت ہی خاموش. جب ہم گئے تھے تو بات چیت بھی نہیں کر رہے تھے وہ، اور صرف جو ہے وہ فقط ہاتھ ملانے کی ہمیں اجازت دی اور بس چلے گئے. بہت ہی خاموش. مطلب ان کی خاموشی کی وجہ سے ایک زمانے میں لوگ تو نہیں، جاہل افراد جو ان پہ شک کرنے لگے تھے کہیں یہ جاسوس تو نہیں ہے، امریکہ یورپ یا کہیں. بہت ہی خاموش تھے.
اور انہوں نے پوری زندگی مطلب یہ صدام کا جو دور گزارا ہے بہت خاموشی میں گزارا ہے، الگ تھلگ سیاست سے، بالکل اپنے کام میں پڑھائی میں مشغول رہتے، درس و تدریس میں. لیکن جیسے ہی صدام گیا ہے ویسے ہی ان کی سیاسی تحریک میں اضافہ ہوا، فوراً موبلائز ہوئے. اور اچھا اس وقت آیت اللہ سستانی ہوں، سعید حکیم ہوں، ان پہ ایک ٹھپا تھا یہ اینٹی گورنمنٹ ہے. سید فیاض اسحاق فیاض کی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں تھی، تو ہر بات میں ان کو سالس بنا لیا جاتا تھا. یعنی مغربی اقوام، امریکہ ہو برطانیہ ہو، وہ اسحاق فیاض سے پیغامات رسانی کے کام لیا کرتی تھی کہ بھئی آپ آغا سستانی سے یہ کہیں، آپ سعید الحکیم سے یہ کہیں، آپ فلاں سے یہ کہیں، بشیر نجوی سے یہ کہیں. تو انہوں نے دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے مجتہدین کیوں خاموش ہیں، کیوں آواز نہیں اٹھا رہے، تو یہ خاموشی میں بھی مصلحت ہوتی ہے اور یہ خاموشی کام آتی ہے. یہ مجتہدین ہماری طرح جذباتی نہیں ہوا کرتے کہ جب جوش جذبہ دکھانے کا وقت آئے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب نہیں دکھانے کا وقت آئے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تلوار نکال کے ہم اس کا سر قلم کر دیں گے فلاں کا. تو انہوں نے کہتے ہیں سب سے زیادہ انیکٹیو تھے صدام کے دور میں، جن پہ شک کیا جاتا تو سب سے زیادہ ایکٹیو ہوئے، اور آغا سستانی کا جو ہے کے لیے پل کا کام. اچھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ مرجعیت اعلیٰ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں، مخالفت کریں گے. انہوں نے باقاعدہ سپورٹ کی آغا سستانی کی مرجعیت کے لیے، خود مرجع ہیں، ان کی بھی تقلید ہوتی ہے، لیکن مرجع ہونے کے باوجود آغا سستانی کی انہوں نے ہر پلیٹ فارم پہ سیاسی، علمی یا کوئی بھی ان کا فیصلہ ہو اس کی انہوں نے تائید و نصرت کی ہے. آیت اللہ بشیر نجفی بڑے ہی جوش و خروش کے حامل عالم دین، لاہور سے ان کا تعلق. ویسے تو یہ انڈیا کے ان کا جو خاندان تھا جو مائیگریٹ کر کے آیا تھا وہ جو ہے انڈیا سے آیا تھا، پھر گجرانوالہ، اس کے بعد جامع منتظر، ابھی جو ریاض حسین نجفی اس کے پرنسپل ہیں، بہت مشہور مدرسہ، سب سے پرانا غالباً پاکستان کا، وہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد جو ہے یہ نجف چلے گئے. یہ ان کا گھر کہاں ہے؟ ان کا گھر لوکیٹ کرنا بہت آسان ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ آپ شارع رسول پہ آگے آ رہے ہیں، شارع بنات الحسن اور مدینہ کراس کی الٹے ہاتھ پہ جدیدہ اور سیدھے ہاتھ پہ پہلے آیت اللہ بشیر نجفی کا گھر آئے گا، اور 2 گلی چھوڑ کے اسحاق فیاض کا. تو پہلے آپ آغا بشیر سے ملنے، پھر ان سے. عموماً ان کی جو ٹائمنگز ہوتی ہیں اسحاق فیاض صاحب کی، آیت اللہ بشیر نجفی کی، وہ صبح 11 سے 12 ہوتی ہے اور رات میں 8 سے 9. 2 سلاٹس ہوتے ہیں، صبح کا 1 گھنٹہ، رات کا 1 گھنٹہ. تو ان میں اچھی یہ بات ہے کہ بشیر نجفی خصوصاً کہ آپ اس ٹائم پہ جائیں، اپنا انٹروڈکشن کروائیں. بڑے ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے آئیں. شاید پاکستان عراق واحد ملک ہے جہاں ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہوتا ہے اور عزت بھی ہوتی ہے. اور بشیر نجفی کے آفس جائیں تو آپ کو بہت زیادہ سرحد آنکھوں پہ لیا جاتا ہے کہ بھئی انہیں کے ملک کے یہ مرجع ہیں. اسی طرح اسحاق فیاض، ہاں آیت اللہ سستانی سے ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، مرجعیت عالم کی وجہ سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں. لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح اگر آپ کوشش کریں کسی نہ کسی قافلے کے ساتھ، تو قافلے والے اگر چاہیں تو ان سے بھی آپ کی جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے. سعید الحکیم سے بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. اور کوشش کریں کہ ضرور کریں مجتہد مرجع، اپنے مرجع کو سامنے سے دیکھنا، اس سے استفادہ کرنا اور اس سے بلا واسطہ ڈائریکٹ کوئی نصیحت سننا، یہ بھی ایک بہت بڑا سعادت کا کام ہے. مرحوم شخصیات کی زیارت سے زیادہ ہم نے کہا کہ زندہ شخصیات کی زیارت، یعنی معصوم اور غیر معصوم، یہ ہم معصوم اور غیر معصوم کی نہیں بات کر رہے ہیں. اچھا آیت اللہ بشیر نجفی یوں تو 31 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. علمی خدمات تو ظاہر سی بات ہے، مرجع لیول پہ کوئی پہنچ جائے تو علمی کوئی کوسچن ہے ہی نہیں اس سے متعلق کوسچنیبل کہ بھئی اس کو ہم سوچیں کہ کتنی کتابیں لکھی نہیں لکھی، ضرور لکھی ہوں گی، رسائل لکھے ہوں گے، درس و تدریس دی ہوگی. لیکن آیت اللہ بشیر نجفی کا جو کمال ہے وہ یہ کہ انتظامی امور میں بہت ایکسپرٹ ہیں. صدام حسین کے زمانے میں 8 گھنٹے، فقط 8 گھنٹے کے لیے بجلی دی جاتی تھی، بعض اوقات وہ بھی نہیں تھی، اور پورے دن آف. ابھی بھی ویسے نجف میں بجلی کا پرابلم ہے. جو آدمی لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکے وہ کراچی والے اس میں تو ماشاءاللہ ماہر ہیں، اور جو شدید گرمی شدید سردی برداشت کر سکے وہ شاید کراچی والے اس میں پیچھے رہ جائیں گے. 50 ڈگری کی گرمی ہوتی ہے اور -10 -4 ڈگری کا جو ہے وہ سردی ہوتی ہے موسم سرما. تو بالکل ڈیم سیریس سردی، ڈیم سیریس جو ہے وہ گرمی، تو بالکل ایزی نہ لے. تو بجلی کا بڑا پرابلم ہے، اور ابھی بھی پرابلم ہے. 2 گھنٹے بجلی آتی ہے، 2 گھنٹے بجلی نہیں جاتی. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھی کیا حل ہے؟ کہ اس کا حل یہ ہے کہ وہاں پہ آپ رہیں انشاءاللہ،
کچھ عرصے بعد ہم نے کہا کچھ عرصے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں آپ عادی ہو جائیں گے، کیونکہ بہرحال کوشش تو پوری جاری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بجلی پوری ہو بھی جائے، لیکن جو زائرین آ رہے ہیں ایک دم سے، ہم نے بتایا وہ کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں، اس وقت آپ کو معلوم ہے ابھی میری کل ہی نجف کے عالم دین سے بات ہوئی ہے، یہ میں محلے کے ایڈریسز ان سے پوچھ رہا تھا کل کہ سعید الحکیم کہاں رہتے ہیں، تو انہوں نے بڑی تفصیل سے مجھے بتایا کہ فلاں محلے میں یہ رہتے ہیں، فلاں محلے میں یہ رہتے ہیں، تو ہم نے کہا آپ مجھے لکھ کے بھیجیں، مجھے بتانا ہے لوگوں کو تو زبان میں لڑکڑاہٹ نہ ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نجف کا موسم جس کو راس آ جائے وہ وہاں رہ سکتا ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کب آ رہے ہیں پاکستان کا، بالکل نہیں آ رہے، کیوں آئے ہم پاکستان، نجف ماشاءاللہ بہترین، زندہ باد۔ تو انہوں نے کہا دعا کیجیے گا، کہ آپ بھی دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا ہم تو آپ کے لیے قائد اعظم کے مزار پہ ہی جا کے دعا کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بہرحال شیعہ مومن تو تھا۔ بہرحال تو بجلی کے حوالے سے ان کے بڑے کام ہیں، جنریٹرز کی فراہمی، طلباء کے لیے بجلی کا ان انٹرپٹڈ مسئلہ کسی حد تک جو ہے وہ حل کرنا، یہ آیت اللہ نجفی نے اس معاملے میں بہت کام کیا۔ یہ باب قبلہ ہم نے جو بتلایا تھا آپ کو، کہاں پہ؟ یہ جو باب کبیر ہے الٹے ہاتھ پہ، ٹھیک ہے، یہ ہے باب قبلہ۔ اس سے آگے جو زمین ہے یہ بشیر نجفی صاحب نے خرید لی ہے، کس لیے؟ ایک ہسپتال بنانے کے لیے جس کا نام ہے امام علی ہسپتال، اور نجف کالونی۔ نجف کالونی میں 1000 سے زیادہ رہائشی گھر ہوں گے طلباء طالبات کے لیے فری، اور یہی ہاسپٹل انہی زائرین کو اور ان طلباء طالبات کو فری جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولت دے گا۔ تو فی الحال ابھی پلاٹ لیا ہے، اس پہ کنسٹرکشن ہونا باقی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے پروگرام کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ ان کے انتظامی امور میں مہارت کو دیکھتے ہوئے آیت اللہ خوئی نے ایک دفعہ جب یہ علیل پڑھے تو اپنے مدرسے کا سارا انتظامی نظام ان کے حوالے کر دیا تھا کہ بھئی میں نے آپ کے انتظامی امور دیکھے نجف کے حوالے سے، ماشاءاللہ بہت پسند ہے، آپ میرے مدرسے کا انتظامی نظام سنبھالیں۔ تو ماشاءاللہ بڑی فعال شخصیت نجف میں، اور سب کے ساتھ تمام مراجعین آپ نے خود اندازہ لگا لیا وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں۔ یہاں تو ہم سر پہ ڈبل کر رہے ہیں، یہاں تو ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، ہم نے گروپ تشکیل دیے ہوئے ہیں، ہم فلاں عالم کے تم فلاں عالم کے، ہم فلاں مجتہد، ہم فلاں کی تقلید تم فلاں کی تقلید، یہاں پہ ہم لڑ رہے ہیں، وہاں پہ مراجعین جو ہیں وہ شیر و شکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد ہندی، حاجی خان محمد ہندی انڈیا کا رہنے والا، اس نے وہاں جا کے اس مسجد ہندی کو تعمیر کیا، لیکن مسجد کے ساتھ ساتھ جو اس کی خوبی ہے وہ ہے یہاں پر مرقد اور کتاب خانہ محسن الحکیم ہے۔ محسن الحکیم کون؟ آیت اللہ خوئی کے استاد مہدی حکیم کے بیٹے صاحبزادے، مہدی خاندان جو ہے پورا، تو ان کی مرقد بھی ہے اور ایک بہت بڑا کتاب خانہ بھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ بہت آسان ہے اس کو لوکیٹ کرنا۔ آپ گئے تھے آیت اللہ سیستانی کے گھر الٹے ہاتھ پہ، یہ سیدھے ہاتھ پر ہے، یہ ہے مرقد بھی ہے، کتاب خانہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے۔ محسن الحکیم جو ہے وہ یہاں پر دفن ہے۔ جسے میں نے بتایا کہ مہدی حکیم ان کے والد تھے، 1298 میں یہ نجف آئے، ان کے بیٹے محسن الحکیم جو ہے مرجع عالم بنے، اور اتنے بڑے مرجع عالم بنے کہ آیت اللہ خوئی جیسے شخص کے استاد، ان کے انتقال کے بعد آپ کو معلوم ہے آیت اللہ خوئی سمیت 14 مراجعین سامنے آئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیت اللہ محسن الحکیم کا جو ہے وہ مرتبہ مقام کیا ہوگا۔ یہ جو سعید الحکیم اس وقت مراجع اربع میں شامل ہیں، یہ ان کے بھانجے ہیں۔ موجودہ سعید الحکیم جو چوتھے مرجع ہیں، 1 of the 4، وہ محسن الحکیم کے بھانجے ہیں، اور ان تمام لوگوں نے سعید الحکیم سمیت قید و بند کی جو ہے وہ صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ نمبر 10، اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی کی جاتی ہے مرقد علامہ امینی کے۔ جب آپ باب قبلہ سے، یہ دیکھیں، جب آپ باب قبلہ سے نکلیں گے تو بالکل آپ کے سامنے 10 نمبر، یہ دیکھیں، یہ ہے باب قبلہ، باب کبیر کے الٹے ہاتھ۔ جب آپ باہر نکلیں گے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم باہر نکل کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی کا، جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو سامنے اوپر جو سب سے پہلے جس پہ نظر پڑے گی، یہ 10 نمبر یا 11 نمبر، 12، 13 نمبر، یہ چاروں چیزیں جو ہیں ایک بازار فرسٹ فلور پہ ہیں۔ اس بازار کا نام ہے سوق الحویش۔ سوق بازار کو کہتے ہیں،
ہم کہتے ہیں نا سوقیانہ پن کا مظاہرہ نہ کرو، یعنی بازاری پن کا مظاہرہ نہ کرو، سوقیانی زبان نہ استعمال کرو. سوق الحویش یا محلہ حویش، محلے کا نام حویش ہے اور بازار کا نام سوق الحویش. تو یہ فرسٹ فلور پہ ہے، اور اسی لیے بالکل واضح طور پہ جیسے آپ نکلیں گے سامنے بالکل اس طرح کی بلو ٹائلز سے مزین بلڈنگ آپ کو نظر آئے گی. ہمیشہ لوگ اس کے ساتھ غفلت برتتے ہیں اور اس پہ ظلم کرتے ہیں. یہاں نہیں جاتے، شاید اس لیے نہیں جاتے کہ یہاں پہ کتابوں کی دکانیں ہی دکانیں ہیں کہ جائیں گے تو کتابیں لینی پڑ جائیں گی. اردو بازار ہے، بالکل اس طرح کی شکل ہے اس کی. لیکن علامہ امینی وہاں دفن ہے، صاحب غدیر. بیت خمینی 12 سال جو رہے نجف میں، وہاں ہیں. شیخ مرزا انصاری کی مسجد جو انہوں نے بنائی تھی وہ وہاں پہ دفن ہے. تو اتنی بڑی شخصیات جو ہیں وہ یہاں پر دفن ہیں. یہ دیکھیں، یہ وہ لائبریری ہے کہ جو علامہ امینی نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی، خود کتابیں جمع کی. اور اس زمانے میں کتابیں اتنی سستی نہیں ہوا کرتی تھیں اور آسانی سے دستیاب بھی نہیں ہوا کرتی تھی. اگر آپ صاحب استطاعت ہو تو ہر کتاب آپ کو نہیں مل سکتی. یہ ان کی قبر مبارک کا جو وہ ہے احاطہ، اس کے اندر کی تصویر. ایرانی حضرات جو ہیں یہاں پہ مجلس پڑھ رہے ہیں. یہ ہم داد دیں گے ایرانیوں کو کہ جب آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں کسی زیارت گمنام یا غیر معروف زیارت پہ جس میں آپ کو آپ کے قافلے والے نہیں لے کے جاتے، تو بڑے خوش ہوتے ہیں میں نے کشمیر فتح کر لیا. جب سامنے آتے ہیں تو پتہ لگے ایرانی پہلے سے بیٹھے ہوئے. تو یہ ہمیں تھوڑی سی تکدو اور دقت برداشت کرنی چاہیے جب ہم 12 دن کے لیے جا رہے ہیں، فقط 12 دن. آپ مری جاتے ہیں، کلام کاغان جاتے ہیں، آپ ہاپتے کاپتے نہیں ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. لیکن جب زیارت پہ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہ آپ کو بار بار ہوٹل یاد آ رہا ہوتا ہے. سردی میں ہوٹل یاد آ رہا ہوتا ہے، سردی لگ رہی ہے، گرمیوں میں بھی ہوٹل یاد آ رہا ہوتا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے ہمیں ہوٹل میں جانا ہے. تو بھائی آپ آئے کس لیے؟ زیارت کے لیے آئے. تو جتنی زیارات آپ کر سکتے ہیں کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ پھر آپ جو ہے یہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے قافلے والوں نے یہ نہیں زیارت کروائی، وہ نہیں زیارت. تو آپ نکلیں گے تو سامنے زیارت ہے، سامنے بازار ہے، بالکل سامنے 500 میٹرز واکنگ ڈسٹینس ہے. اندر جائیں، اندر 3-4 زیارتیں آپ کو ایک ہی بازار میں مل جائیں گی. ان کی تھوڑی سی خصوصیات آپ کو معلوم ہی ہوگی، مزید تذکر ہو جائے اس کا. کہتے ہیں کہ میں نے الغدیر نامی جو کتاب لکھی اس کے لیے 10,000 کتابوں کو حرف بہ حرف پڑھا، بسم اللہ کے بے سے لے کے تمت کے تے تک، یعنی ختم شد کے دال تک. 10,000 کتابیں الف سے لے کے بے، پہلے صفحے سے آخری صفحے تک. اور اگر تکرار کو مد نظر رکھا جائے، جیسے ایک کتاب آپ نے دو مرتبہ نکال کے دیکھی، 3 مرتبہ نکال کے دیکھی، اگر تکرار کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو 1,00,000 کتابیں میں نے دیکھی ہیں. 1,00,000 کتابیں پڑھی. اب بتائیں آپ کتنا اسٹیمنا تھا، کتنا حافظہ تھا، کتنا حوصلہ تھا اس بندے میں. 40 سال لگے. کسی جگہ لکھا ہے 10، کسی جگہ 20، لیکن 40 سال جو ایک تحقیق ہے. 3 سال انڈیا میں گزارے. ان 3 سالوں میں انہوں نے 17 گھنٹے کام کیے. 3 سالوں میں. جب وہاں سے واپس آئے تو کسی نے پوچھا انڈیا گئے تھے؟ تاج محل گئے آپ؟ نہیں، تاج محل تو نہیں گئے. کیوں؟ کہ میں تاج محل دیکھنے تھوڑی گیا تھا. تو ہم سب سے پہلے تاج محل جائیں یا ان کی جو نیو دہلی ہے، بامبے ہے، یہ سب جگہیں جا کے گھومیں. یہ بیچارے جس جوتے میں گئے تھے اسی جوتے میں واپس آئے. 3 سال ہم کراچی میں رہ لیں تو 3 جوتے بدل چکے ہوتے ہیں. انڈیا میں رہ کر سفر کر کے اسی جوتے میں، اسی جوتی میں، چپل ہی کہہ لیں، کیا جوتا ہوگا ان کے پاس، اسی میں جو ہے وہ واپس آئے. لیکن بہرحال جو اجر ملا ہے ان کو یقیناً قابل رشک ہے. کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا، مولا کی خلافت کو ثابت کرنے کے حوالے سے دل نہیں بھرا. کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا غدیر کا مقام. تو خود گئے مدینے، مکے. آپ کو معلوم ہے غدیر کا مقام تو مکے مدینے کا جو بائیفرکیشن ہے، جہاں پہ یہ رستہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے مکے سے جب واپس آتے ہیں، وہاں پر ہے. اور وہاں پہ زیارات تو عام ہے ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے غار سور ہے، غار سور کو چھوڑیں، یہ غار ہرا ہے، جنت البقیع ہے. کس طرح وہاں پہ جو خاک اڑ رہی ہے، کس طرح ویران ہے. بلکہ منع کیا جاتا ہے بدتمیزی سے. اب جب آپ جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جاؤ، نہیں جاؤ، وہاں کیا جاؤ. آپ بیت اللہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ نے مقام ابراہیم کو ہاتھ لگا لیا، ہاذا شرک. میں نے کہا کیوں بھائی ہاذا شرک کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہاذا جو ہے حدید. میں نے کہا ہاذا حجر. اگر یہ لوہا ہے تو یہ اینٹ ہے، یہ پتھر ہے، تو اس کو بھی ہاتھ نہ لگاؤں. میں کیا بیت اللہ کو بھی ہاتھ نہ لگاؤں؟ تو اس طرح آپ کو روکا جاتا ہے. تو وہ گئے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. اچھا، ایسے مقامات پہ جانے نہیں دیا جاتا یا روکا جاتا ہے. ہم جب بھی جاتے تھے کسی مقام پر
اور وہاں کوئی شرطہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ ہم سے کہتا تھا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں کچھ ہے. جہاں کوئی کھڑا ہوا ہے، جہاں 2-4 لوگ کھڑے ہوں ڈنڈے ونڈے لے کر کہ یہاں نہیں ہے کچھ، وہ مسجد سلمان فارسی تھی وہاں پہ جنگ خندق جہاں پہ ہوئی تھی، انہوں نے یہیں پہ کچھ ہے. تو پہرے لگے ہوئے، اب یہ بیچارے چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ضعیفی بھی تھی، تھکن بھی تھی. اس تھکن کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے، اور اتنے بیمار پڑے کہ وہ بیماری تھکن کی وجہ سے بیماری نہیں باقاعدہ وہ جان لیوا ثابت ہوئی. فوراً کو تہران لایا گیا، تہران ہاسپٹل، اور وہاں پہ ان کا انتقال ہوا. پھر وہاں سے وہ نجف اشرف جو ہے منتقل ہوئے. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا شوق، کتنی جستجو کہ میں مولا کی ولایت کو ثابت کر دوں. کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ایک دوست، ایک عالم دین ان کے بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہارے والد کو اپنے خواب میں دیکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ مولا جو ہے وہ حوض کوثر پہ لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں، اور جب تمہارے والد آئے تو مولا نے پیالہ زمین پہ رکھ دیا اور آستینیں اوپر چڑھائیں اور اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا. اور کیا دیکھیں دعا کیا دی، بیض اللہ وجہک کما بیضت وجہی، کہ اللہ تمہارے چہرے کو اس طرح منور کرے جس طرح تم نے میرے چہرے کو منور کیا. اللہم صلی علی تو ہم یہی دعا کریں گے کہ مولا تو بہت دور کی بات، اگر علامہ حسین امینی کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر مل جائے تو یہ دیکھیں مقام و مرتبہ ہے. وہی بات کہ غیر معصوم کی زیارت کرنے کا بھی ایک لطف ہے. آپ کو ایک حوصلہ، ایک موٹیویشن جسے کہتے ہیں نا، آج کل کے دور میں موٹیویشن ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بس جوش ولولہ نہیں رہا، پڑھائی کا معاملہ ہو یا جاب کا معاملہ ہو یا گھریلو کاموں کا معاملہ ہو، تو آپ اپنی موٹیویشن جو ہے وہ ان زیارات پہ جا کر استعمال کریں. 11 نمبر پہ بیت امام خمینی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بس یہ 5 منٹ مجھے دے دیجئے، 5 منٹ سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بیت امام خمینی یہ دیکھیں، جیسے ہم نے بتایا تھا یہ جو ہے محلہ حویش میں ہے، سوق الحویش جو بازار ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ایران سے ان کو جلا وطن کیا گیا تو یہ گئے ترکی والوں نے ایران کے پریشر میں آ کے ان کو قبول نہیں کیا. یہ اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی کے ساتھ آگے نجف. مصطفیٰ خمینی ان کی تحریک کو چلاتے رہے انڈر گراؤنڈ، اور یہ جو ہے درس و تدریس میں مصروف رہے. یہ ان کے گھر کا اندرونی حصہ ہے. اور وہاں پہ شیخ مرزا انصاری کی بنائی ہوئی مسجد انصاری میں درس دینا شروع کر دیا. جس زمانے میں شیخ انصاری دیا کرتے تھے، اب اس زمانے میں حکومت اسلامیہ پہ دھڑا دھڑ انہوں نے درس دیا. ان کے دروس کو تحریری شکل میں، پمفلٹ کی فارم میں، کتاب کی فارم میں ڈالا گیا اور ایران پہنچایا گیا. اور دیکھا جائے نجف نے باقاعدہ پلیٹ فارم جو ہے مہیا کیا ہے امام خمینی کو باقاعدہ طور پہ لوگوں کے اذہان کو تیار کرنے کے لیے. 12 نمبر مرقد سید عبداللہ سبزواری، یہ بھی سوق الحویش میں آپ کو مل جائے گی. بہت زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ کہنا کافی ہے کہ آیت اللہ خوئی کے بعد 1 سال تک مرجعیت ان کے ہاتھ میں رہی. 13 نمبر مسجد شیخ مرزا انصاری، یہ بھی سوق الحویش میں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے شیخ مرزا انصاری جو ہے یہاں پر درس دیا کرتے تھے، جس میں بعد میں امام خمینی نے جو ہے وہ درس دینا شروع کیا. 14 اور آخری جو اسپاٹ ہے وہ ہے کتاب خانہ امام حسن، جو کہ آیت اللہ باقر شریف نے بنایا تھا. موسوعات سیرت اہل بیت ان کی کتاب ہے. یہ 14 نمبر، یہ بالکل آخر میں، یہ شارع بنات الحسن کے اوپر واقع ہے. دیگر زیارات میں 3 زیارات انڈر کنسٹرکشن ہیں. یہ دیکھیں شارع بنات الحسن جو ہے اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ بنت حسن، 3 بیٹیاں امام حسن علیہ السلام کی مرقد ان کی پائی جاتی ہے، جو اب دریافت ہوئی ہے. پہلے آپ کو معلوم ہے کہ خود حرم میں جانا مشکل تھا، تو یہاں پہ کس طرح لوگ جمع ہوں. تو یہ ایک ہے مرقد آمنہ بنت حسن، دوسری مرقد زہرا بنت حسن، تیسری رقیہ بنت حسن. یہ زیارت ہماری نجف کی پیدل زیارت کے حوالے سے مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم وادی سلام کا رخ کریں گے اور وہاں پہ موجود زیارتوں کی برکتوں سے اپنے آپ کو بہرہ مند کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نجف اشرف کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معصومین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن